बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर में नाज़रीन आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे एक दफ़ा फिर मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। हम लोग कोशिश करेंगे हमारे कॉरस्पॉन्डेंट जो इस वक्त फील्ड में हैं उनको अपने साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। मुल्क की हालात आप लोगों के सामने, आप लोग बेहतर जानते हैं कि इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर से गुजरांवाला पहुंच चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी क़यादत कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है इस वक्त वो कंटेनर के ऊपर मौजूद है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम लोग देखते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से खिताब फरमाते हैं और ख़िताब में पहले दिन से एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं हटेंगे, काम करके जाएंगे, जिस मकसद के लिए आ रहे हैं ये जिहाद है। तमाम तर लोगों से ओथ लिया जाता है कि आप लोगों ने इस तहरीक का, इस जहाद का हिस्सा बने रहना है। और आप सब लोगों ने अब से कुछ देर पहले का जो खिताब था उसके अंदर हमने सुना और आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने किसी भी तरह से जब मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊं तो आपने पहुंचना है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो मोटर बाइक पे आ जाए, अगर किसी के पास बाइक नहीं है तो वो साइकिल पर आ जाए, अगर किसी के पास साइकिल नहीं है तो वो पैदल आ जाए, लेकिन इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचें। जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचना उनका ये सबसे पहला मकसद है। और उसके बाद जो मामलात हैं जो वो चाहते हैं ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मकासद क्या हैं, हमने कल भी इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जूँ जूँ दिन गुजरते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये इतला थी कि 4 नवंबर तक उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अभी जो हालात हैं या जो मामलात हैं उनको देख के ही नहीं लगता कि वो अगले 2-3 रोज़ में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। क्योंकि एक चीज़ और बड़ी ख़ास है इसके अंदर, हमने देखा कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ एक आला सतही वफ़द के साथ चीन चले गए और चीन में उन्होंने इंतहाई अहम मुलाकातें भी करनी है और अहम मुलाकातों में उनके साथ उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो शामिल हैं। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? एक तरफ मुल्क के अंदर इतना बड़ा जो है वो तूफ़ान बरपा है, लोग रोडों पर हैं, एहतजाज हो रहा है, और दूसरी तरफ इस वक्त हमारी जो हुकूमत है राना सनाउल्लाह को छोड़ के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दौरों पर दौरे कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? तो वो उनको पता है कि मामला कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो इस सारे मामले को लेकर ज़्यादा संजीदा नहीं है, और या वो ये समझते हैं कि जो टीम इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है, जो उनके बाकी लोग इस वक्त इस सारे मामले को देख रहे हैं, वो इसको हैंडल कर लेंगे। तो इस सारे सूरत हाल के ऊपर आपको हम लोग बाखबर रखेंगे और आने वाले दिनों में भी K2 TV और खैबर नेटवर्क के जो चैनल्स हैं वो इस सारे मामले के ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है, हमने जिससे पहले प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रावलपिंडी इस्लामाबाद ही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद इसलिए है कि हम लोग फेडरल कैपिटल के अंदर मौजूद हैं। फेडरल कैपिटल के लोग जो हैं जब भी ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो एक परेशानी का शिकार होते हैं कि आने वाले दिनों में उनके मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, हालात उनके हक़ में होंगे कि नहीं, ये हमने माजी में बहुत सी दफ़ा देखा भी है। तो इसलिए इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए आप लोगों को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के इस वक्त के हालात क्या हैं और आइंदा 1 से 2 रोज़ में या 3 रोज़ में किस तरफ जाएंगे। अपडेट करेंगे आपको कहाँ कहाँ से रास्ते बंद किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कंटेनर्स लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ से लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग दाखिल हो सकते हैं। ये कल भी बताया था, आज भी बताएंगे। मैं स्टूडियो पर अकेला नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं खैबर न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं, आपको वेलकम करेंगे हनीफुर रहमान साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? अब मुल्क की सियासी सूरत हाल तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को कोशिश करते हैं कि वो निभाते रहें और जो अपना फ़र्ज़ है उसको ठीक तरीके से अदा करते रहें। अभी हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मिशन पर हैं और मिशन वो कहते हैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी दिलवाना है। हकीकी आज़ादी मेरे लिए बहसीत साफ़ी जो है थोड़ा सा समझने में मुश्किल है। आपको कुछ समझ आ रही है कि अब हकीकी आज़ादी वाकई है क्या? देखिए कि सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हकीकी आज़ादी और गैर हकीकी आज़ादी, रोटी कपड़ा और मकान, अपनी सरजमीन, पश्तो में जाग पंजाबी जाग, अखपल खा और अखपल इख्तियार, इस्लाम ख़तरे में है, दावत इस्लाम की दावत लेकर उठो और पूरी दुनिया पर छा जाओ, ये तमाम जो नारे हैं ना एक सियासी नारे हैं, ठीक है ना। इन नारों को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। और अब तो मेरे ख्याल में जो संजीदा लोग हैं, जो मामलात को समझने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, वो अब इन नारों को ज़्यादा संजीदा लेते भी नहीं हैं, क्योंकि ये वो नारे हैं जो कि आप देखें गुज़िश्ता 70 आप ये कैसे कह सकते नहीं लेते हैं? हम लोग देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी तादाद में लोग रोडों पर आते हैं, बाहर निकलते हैं, एहतजाज में शरीक होते हैं, तो लेते हैं तो तभी आते हैं ना। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम में बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉलोवर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अगर लॉन्ग मार्च की बात करें तो कैसर साहब आपने ख़ुद देखा होगा, अपना मुशाहिदा भी आपका यकीनन होगा,
آپ دیکھیں لاہور سے جو لانگ مارچ جب نکلا، تعداد جو ایکسپیکٹڈ تھی، جو توقع تھی تعداد کی، آیا وہ تعداد ہمیں نظر آئی؟ وہ ہمیں نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح شاید عمران خان صاحب کے بیانیے سے بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ اتفاق کا ہونا بہت ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اب ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت وہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ لانگ مارچ میں اس طریقے سے وہ انوالو نہیں ہے جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روایتی سیاست کے جو طریقہ کار پاکستان میں کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ، دھرنا، مظاہرے، جلسے، جلوس، لوگ ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ بھی پتہ چل چکا لیکن ہے، یہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیفر رحمان صاحب، کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کی جماعت کے سینئر جو ممبرز ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ روایتی سیاست نہیں ہے، یہ روایتی طریقہ کار نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ 75 سالوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہم نے جو ان کی گفتگو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس وقت دیکھیں اس ملک کے اندر جس دن سے یہ ملک بنا ہے، طاقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس ادارے کی بات ہوتی ہے، جس کو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ چھپ کر بھی نام لیتے تھے، ڈرتے تھے کہ یار یہ معاملہ کچھ خراب نہ ہو جائے، اب نام بھی لے رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں اور دھمکا بھی رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں، تو معاملات اس کا مطلب ہے کہ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، اب ویسے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، معاملات تو تبدیل اس لیے بھی ہو چکے ہیں کہ سر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی خود پریس کانفرنس میں آ کے اپنے ادارے کی وضاحت جب وہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کتنے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ ادارہ ہے جس کی طاقت اور جس کی قابلیت اور جس کی اہلیت کے حوالے سے دنیا گواہی دیتی ہے کہ یار آئی ایس آئی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اب آئی ایس آئی اور ہماری فوج کی طاقت اور قابلیت اور اہلیت کی مثالیں دیتے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہماری پاکستان کے اندر پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ ان اداروں کے جو غیر آئینی اور سیاست میں مداخلت کے جو اقدامات ہیں اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اور یہ صرف خان صاحب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے میاں محمد عاشف جب نااہل ہوئے اس وقت بھی دیکھا، جب ان سے اقتدار چھینا تب بھی دیکھا، آصف علی زرداری صاحب نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ لوہے کے چنے ہونے کا باتیں ہمیں سننے میں آئی تھی، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نے مختلف چیزیں دیکھی ہر طرف۔ پتہ ہے کہ سر مسئلہ کیا ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو سب اچھا اچھا نظر آنے لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا اب اب کڑوا کڑوا تھو تو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حالات پہلے اس طرح کے کبھی بھی نہیں ہوئے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں دنیا میں، بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں بار بار ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں کہتے ہیں ہر چیز پہلی دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد بار بار ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا جو یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو جس طریقے سے للکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اے این پی کے اور جے یو آئی کے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ خوش ہیں، اس سے وہ بڑے خوش ہیں اندر سے کہ بھائی بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، بات وہی کر رہے جو آج بھی ایم ایل ولی خان نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ کسی بھی طور پر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آ کے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئینی طور پر تو درست بات ہے نا، دیکھیے اگر آپ جو حساس اداروں کو اس بات پر مجبور کریں گے یا حساس ادارے خود یہ سمجھیں کہ ہمیں آ کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے، تو دیکھیے ایک دفعہ اگر یہ دروازہ کھل گیا نا تو پھر یہ دروازہ بند ہوتے ہوئے بہت سا عرصہ لگے گا، جو کہ نہیں کھلنا چاہیے تھا۔ یہ دروازہ بند ہی رہتا تو بہتر تھا، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ادارے کے لوگ خود آ کر اپنی صفائی، اپنی وضاحت نہ پیش کرتے تو شاید پھر وہ بعد میں لیکن شاید اس پہ تھوڑا سا ہمیں اس وجہ سے کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوگا کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ شاید اپنے بیانیے میں کمزور ہے، ابھی تک کمزور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنایا، رجیم چینج کا کہا، بیرونی طاقت کی مدد سے حکومت کے خاتمے کا ذکر کیا، پھر انہوں نے سائفر کا ذکر کیا، اور سارے معاملات انہوں نے جس طرح سے اٹھائے اور بیانیہ بنایا، ان کے بیانیے کی نسبت حکومت کا، موجودہ حکومت کا اور ان کے اتحادیوں کا بیانیہ کمزور تھا، اور شاید یہی وجہ بنی کہ اداروں کے ذمہ داروں کو خود آنا پڑا۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں، ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان جس طریقے سے، جس ایکٹیو انداز سے وہ مسلسل کمپین چلا رہے ہیں، مسلسل آپ دیکھیں جس دن سے ان کی حکومت گئی ہے، بلکہ جب ان کی حکومت تھی تب بھی وہ بڑے ایکٹیو انداز میں ہر جگہ جایا کرتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے اور ہر جگہ اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف، جب حکومت میں نہیں ہوتے ہیں پھر بہت بڑے انقلابی بن جاتے ہیں۔
پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر بندہ چے گویرا بن جاتا ہے جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں. آپ مریم نواز کی آپ گفتگو سن لیں، آپ نواز شریف کی گفتگو سن لیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی گفتگو، گجرانوالہ اور گجرات میں ان کی جو اسپیچ سے بات لیکن سن لیں. 25 مئی کا جو مارچ تھا اس مارچ میں اور اس مارچ میں فرق میں میری جو اپنی ذاتی رائے وہ بھی بتاؤں گا، اور جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پنجاب کے اندر بھی سمجھ لیں انہی کی حکومت ہے. چیف منسٹر انہی کی مرضی سے موجود ہیں، انہی کے نامزد کردہ چیف منسٹر ہیں. تو یہ اس وقت معاملات کچھ اور طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ رخ کریں گے پشاور کا صوبائی دارالحکومت ہے خیبر پختونخوا کا، جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف وحید الرحمان خلیل. وحید الرحمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وحید الرحمان خلیل آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. اچھا وحید الرحمان خلیل، کیونکہ ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں لانگ مارچ کا، اور لانگ مارچ کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. لاہور سے مارچ شروع ہوا اور اس وقت گجرانوالہ میں موجود ہے. سب سے امپورٹنٹ خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ بے شک ان کے ساتھ لانگ مارچ میں بڑی تعداد میں لوگ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر وہ ایک دفعہ اسلام آباد آ گئے تو اسلام آباد کے بالکل ساتھ جڑا ہے پشاور، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو میں حدود کا ذکر کل بھی کر چکا کہ یہ ساتھ پنڈی ہے. یہاں تک حکومتیں انہی کی ہیں، اور اگر وہ اسلام آباد آ گئے تو لوگوں کا پھر یہاں پر پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. تیاریاں کس قسم کی پشاور کے اندر؟ بالکل جی. خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں وہ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع اسلام آباد لے جانے کے لیے پرعزم ہے. پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے ان کو ٹاسک دیا تھا کہ 2 سے 3 ہزار فی پارلیمنٹرین جو ہے وہ لوگ اکٹھا کریں گے اور اسلام آباد لائیں گے. تو اس حوالے سے جتنے بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرین ہیں سب کی یہ کوشش ہے کہ کم سے کم ہمارا جو قافلہ ہے وہ دوسرے اور قافلوں سے جو وہ بڑا نظر آئے، اس میں کافی لوگ اس میں شرکت کریں. تو یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں لے جانے کے لیے، کیونکہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں سب لوگوں نے گاڑیاں بک کرائی ہوئی ہیں. تو ابھی تو لانگ مارچ کے حوالے سے 4 نومبر کا ٹائم تھا انہوں نے، مگر ابھی تو کچھ نے کہ 6 نومبر کا کہا ہے. فی الحال تو ابھی یہ واضح نہیں ہے. بہرحال جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچیں گے تو یہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی روانہ ہوگا. اس کے لیے خیبر. اچھا وحید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پارلیمنٹیرین کی تو بات کی کہ ایم پی ایز جو ہیں، ایم این ایز جو ہیں، یا جو مشیران ہیں ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس حد تک تو بات درست ہے. یہ بتائیے گا کہ عام ورکر جو ہے یا عام عوام، کیونکہ ورکر نے تو آنا ہے، جو پارٹی ورکر ہے، کارکن ہے، وہ اس نے تو آنا ہے، کہ عام لوگوں میں بھی آپ کو کوئی جذبہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کا حصہ بنے، اور جو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس پر وہ لوگ بیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل حنیف الرحمان صاحب، اس کی میں ایک مثال بتا دوں کہ ضمنی انتخابات میں جو یہاں پہ N31 کی نشست تھی اس میں جتنے بھی اتحادی جماعتیں تھیں، یہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور جو الیکشن میں کھڑے تھے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا ان لوگوں نے عمران خان جو نشست پہ کھڑے تھے، اور حالانکہ وہ یہاں تھے بھی نہیں اور اس طرح کمپین بھی نہیں چلی تھی، اور وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں میں واقعی جو دیگر عام لوگ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے تو پچھلی حکومت اچھی تھی. پیٹرول جو اتنا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی میں کوئی فرق نہیں آیا، دن بدن مہنگائی جو ہے وہ بام عروج پہ چلی گئی ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال ابھی تو آج تو اس طرح بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ پشاور کے نمک منڈی میں جو بہت بڑی غلیل مارکیٹ ہے، یہاں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کارکنوں نے غلیلیں خریدی ہیں. اور غلیلوں کے ساتھ ساتھ وحید الرحمان خلیل یہیں پہ رکیے گا آپ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جس کا میں نے ذکر کرنا بھی تھا. غلیلیں خریدنے کا آپ نے بتایا. کامران بنگش جو کہ صوبائی وزیر ہیں، کل انہوں نے کہا کہ لائسنس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کچھ لوگوں کو جو کہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کہتے ہیں ویپن ساتھ لے کر جائیں گے. اگر ان کو کوئی روکتا ہے، ان کے اوپر کوئی فائر کرتا ہے تو وہ اپنا حق رکھتے ہیں دفاع کرنے کا. یہ چیزیں خطرناک ہیں. اس حوالے سے کچھ مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے کہ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقت واپس آتے ہیں.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर और रिपोर्टर्स कॉर्नर में बातचीत हो रही है तैयारियों के हवाले से। सूबाई हुकूमत जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदार लोग जो हैं, ज़िम्मेदार लोगों से मुराद ये है कि सूबाई वुज़रा वो ये कहते हैं कि तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और हर तरह का मुकाबला करेंगे। कल मैंने कामरान बंगश साहब का स्टेटमेंट सुना और मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल साथ असले वाला असला लेके जाएंगे, लाइसेंस याफ्ता असला लेके जाएंगे और अपना दिफा करेंगे। अभी वहीदुर रहमान खलील हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं, बराह रास्त मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी कि आज बड़ी तादाद में गुलेले जो हैं, आपने देखी होंगी बचपन में हम लोग भी चलाया करते थे, शिकार करते हैं उससे और वो कंचे भी उसमें डालते हैं। कंचे बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, पत्थर भी है, कंचे हैं। तो अगर गुलेलें खरीदी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि कंचे भी खरीदे गए होंगे और तैयारी पूरी की होगी। वहीदुर रहमान खलील मजीद बताइएगा कि कंचे भी हैं, गुलेले भी हैं और जिस तरह से मैंने वेपन का कहा कि लाइसेंस याफ्ता वेपन साथ लेके आने की बात की है कामरान बंगश ने, और ये ज़िम्मेदार लोग हैं, तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, लाइसेंस के हवाले से मैं एक बात कहूँ, ज़राए की बता दूँ कि ज़राए के मुताबिक ये एक बात है कि जी गुज़िश्ता एक हफ्ते में सैकड़ों लाइसेंस जो हैं वो होम डिपार्टमेंट से जारी हुए हैं इसी के लिए। उसमें 30 बोर 32 बोर इस किस्म की पिस्टल जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा जी गुलेले ख़रीद लिए हैं, इसके अलावा डंडाबरदार फोर्स भी इसमें है जिन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी स्टिक्स जो हैं 32 स्टिक्स जो हैं उनसे स्क्वाश टेप वो करके लपेट के अपने पास रखी हुई हैं। तो अब यहाँ के जो कारकुन हैं पीटीआई की, वो कहते हैं कि हम इमरान खान की खातिर लड़ मरने के लिए तैयार हैं, अपनी जानें उसके लिए दे सकते हैं। तो एक ऐसा जोश और वलवला जो है वो कारकुनों में पाया जा रहा है। तो एक वो शुरू है, बल्कि यहाँ तक कि लोगों ने अभी से यहाँ पे पेशावर में जितनी भी बावर्ची है एडवांस में लोगों ने बुकिंग कराई हुई है, चावल की देगों के लिए, चिकन कोरमा मुख्तलिफ इस तरह और जो पार्सल है उसमें पैक करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। नान रोटी, रोखनी नान, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं लोगों ने पहले से आर्डर दिए हुए हैं कि जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा अपने साथ ले जाएंगे। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है, तो ज़ाहिरी बात है वो जहाँ पर देगें बनवाई जा रही हैं, चावल और खुश्क मेवाजात भी बड़ी तादाद में कहते हैं फ़रोख्त हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बिल्कुल अशाए खुदनोश जो हैं जी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं और बस लोग हैं जी वो उनके ये ख्याल है कि हम जब जाएंगे तो वापसी तब होगी जब तक हमारे कायद बकौल कारकुनों के इमरान खान हमें न कहे, वरना हम उधर धरने देंगे, बैठे रहेंगे, न सर्दी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, ना उधर से अगर हम पे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो तशद्दुद करें, जो भी है हम अपना दिफा भी करेंगे और अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। कारकुनों में बहुत ज़्यादा वलवला और जोश जो है वो पाया जा रहा है और हर कारकुन एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए गाड़ियों के अलावा जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन उन्होंने तो गाड़ी की हुई है, लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं, जिस तरह आज ये भी सुनने में आया है कि मोटरसाइकिलें और साइकिलें भी लोगों ने जो है वो भी रेडी करनी है, तैयार करनी है। हालांकि साइकिल पे कौन जा सकते हैं, मगर यहाँ तक की बात आई है कि लोगों ने कहा है कि हम साइकिल पे जाएंगे, गाड़ी में जगह न हुई तो अच्छा वही सब आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि माशाल्लाह पख्तूनख्वा में, पेशावर में कारोबार जो है वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, उरूज पर है कारोबार। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल जी, चाहे वो खुराकी अशना खुर्दनोश वाले हैं, चाहे गुलेलों वाले हैं, चाहे इस तरह और दीगर जो चीज़ें हैं, बिल्कुल कारोबार तो वहाँ में उरूज पे है जी। लोगों ने तो पहले से मैं अगर आपको ये बता दूँ कि जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा है कि चावल के जो बावर्ची हैं उनके पास बुकिंग का टाइम ही नहीं है। शादियों के लिए लोग बात करते हैं, मेरी बावर्ची से बात हुई थी आज, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जी मुझे एडवांस में लोगों ने पैसे दिए हैं, बुकिंग कराई हुई है। अब ये देखना है कि क्योंकि अगर 4 नवंबर पे लोग जाएंगे तो मैंने फिर 3 नवंबर को रात से इनके लिए जो है वो कर रहे हैं, बुकिंग करनी है। बात हुई है वो किस सिलसिले में हुई है? आपने कहा कि शादियों की बुकिंग उनको इतनी है, आपने भी कोई शादी का प्रोग्राम तो नहीं बनाया दोबारा? नहीं, शादी के प्रोग्राम नहीं बनाए सर, मगर वो बावर्ची से जो हैं उनके साथ हमारी जान पहचान है। बल्कि ये तो पेशावर में ये बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि तंदूर वाले जो है रोटियों वाले, उन्होंने भी कहा, बल्कि बात ऐसे भी है कि जिन्होंने ऐलान किया है कि हम उस दिन रोटी फरोख्त ही नहीं करेंगे और जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके लिए हम रोटी तैयार करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें फिर इस तरह के हालात हैं जी।
بہت شکریہ وحید الرحمان خلیل ہمارے ساتھ موجود تھے براہ راست پشاور اسٹوڈیو سے، اور وحید الرحمان خلیل نے بتایا کہ پشاور سے اس وقت حالات ایسے ہیں۔ میں نے کل کامران بنگش صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا سنا بھی، انہوں نے کہا جی کہ اور یہ اطلاعات بھی ہیں ہمارے سورسز نے ہمیں کنفرم کیا کہ اس ہفتے 10 دن کے اندر بڑی تعداد میں ویپن لائسنس جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں بنا کے دے رہی ہیں، اور یہ ایک خطرہ ہے۔ دیکھیے وحید کے ساتھ تو گپ شپ ہو رہی تھی، لیکن یہ بہت سنجیدہ بات ہے، بہت سنجیدہ بات ہے۔ دیکھیے یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کس طرح اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، کامران بنگش صاحب دیکھیں آپ لوگوں کو اشتعال کی طرف، لوگوں کو تشدد کی طرف جو ہے وہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر فیڈرل حکومت کی کوئی ایسے اقدامات ہیں یا اگر صوبائی حکومتوں میں ایسے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں، دونوں طرف اگر اس طرح کا کوئی منظرنامہ بن رہا ہے جس کی بنیاد پر تشدد کیا جائے، جس کی بنیاد پر لوگوں کی جان و املاک کو نقصان پہنچایا جائے، بن تو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، بہت خطرناک پاکستان ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے، خان صاحب کے بہت قریبی تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بن رہا ہے۔ پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کی آڈیو آپ نے سن لی، معاملہ بن رہا ہے۔ کامران بنگش صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہ معاملہ بن رہا ہے۔ آسان سا حل ہے، وہ دو چوہے آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، دو چوہے آپس میں لڑ رہے تھے، بلی کہیں سے بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں کو کھا کر کہنے لگی میں اگر نہ کھاتی تو دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خان صاحب نے کہا آتے ہیں تو آج مجھے مت ڈرائیں، نہیں یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، تو یہ بھی تو غلط ہے نا، آتے ہیں آئے مجھے مت غلط ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے جو رویے اس وقت اپنائے گئے ہیں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، جو رویے اپنائے گئے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، ٹھیک ہے، جو رویے پاکستان کے اس وقت جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں جو رویے اپنائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی فائدہ اس میں نہیں، پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ نیشنل ڈائلاگ کی بہت سخت ضرورت ہے، تمام فریقین کو، تمام اسٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے اس بات، مسئلہ ادھر ہے، آپ جس ڈائلاگ کی بات کریں پرابلم ہے ادھر ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں سنتا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، تو ڈائلاگ تو ختم ہو گئے۔ اتنی بڑی جو سیاسی جماعتیں جن کا ایک تاریخ ہے، جو ابھی بھی اس ملک کی بڑے لوگوں کی آواز ہیں، ان کو آپ اگر کہہ دیں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں یا وہ نہ ہوں تو پھر تو بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی لیڈر، کوئی سیاسی ورکر، کوئی ایک پولیٹیشین اگر ڈائلاگ نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، تو میں یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیشین ہے؟ پولیٹیشین تو ہوتا ہی وہی ہے، پولیٹیشین تو ہوتا ہی وہی ہے، سیاستدان تو نام ہی اس شخصیت کا ہے جو کہ بات چیت پر یقین رکھے اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرے۔ پھر تو آپ بندوق اٹھائیں، پھر آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں نا، پھر تو آپ کسی ملٹنٹ ایکٹیویٹی کا حصہ بن جائے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید ان کو اپنے اوپر اعتماد کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، یا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس ملک کی جو زیادہ تعداد میں لوگ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں؟ شاید ایسا ان کی کچھ مس کیلکولیشن تو نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو جہاں ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جب الیکشن کرنا ہی ہے تو آپ کم از کم بیٹھ کے بات تو کریں، ٹھیک ہے، آپ 2023 میں الیکشن کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھیں؟ نہیں وہ تو تیار ہیں کہ بھئی ہم وہ کہتے ہیں الیکشن اناؤنس کریں تب بیٹھیں گے۔ دیکھیے میری بات سنیں، اس دن رانا ثناء اللہ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے ہم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں، غیر مشروط، ٹھیک ہے، تو دونوں طرف لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ غیر مشروط مذاکرات کریں، اس میں الیکشن میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے ایک ہی موقف ہے کہ الیکشن پہلے اناؤنس کریں، مذاکرات بعد میں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے ایکسٹریم پوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ لیتے ہیں، لیکن پھر جب بات چیت کا سلسلہ نکل آتے ہیں پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں، جی راولپنڈی جاتے ہیں، جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں عاصم ریاض، جو کہ اس وقت راولپنڈی کے اندر ایک کنونشن چل رہا ہے۔ کنونشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس وقت جو راولپنڈی اسلام آباد کے پاکستان تحریک انصاف کے اور ذمہ دار لوگ ہیں، جس میں شیخ رشید احمد صاحب بھی موجود ہیں، وہ اس ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کیسے یہاں سے لانگ مارچ کے شرکا کو لے کر اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا اور کیسے ان کی تیاریاں یہ ساری جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم ریاض۔ عاصم ریاض السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاصم ریاض، کیا پوزیشن ہے؟ کنونشن بھی چل رہا ہے، کنونشن کے اندر کون کون لوگ ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا، اور کیا اطلاعات ہیں، تیاریاں کیسی ہیں راولپنڈی شہر کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کے ایک مقامی ہال کے اندر، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی
जानिब से जो है वो तंजीमी कन्वेंशन का इनकाद किया गया है, जिसका जो उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि लॉन्ग मार्च का सिलसिला लाहौर से शुरू हुआ। आज 5 दिन मुकम्मल हो गए। आज गुजरांवाला वो जो लॉन्ग मार्च है वो पहुंच चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से आज़ादी लॉन्ग मार्च का इनकाद किया गया था, वो जो कि 5वें दिन जो है वो गुजरांवाला पहुंचा था। हम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं रावलपिंडी के अंदर मौजूद हूँ। रावलपिंडी में यहाँ पर तंजीमी कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी की हमने देखा कि यहाँ पर तमाम की तमाम क़यादत हमें यहाँ पर देखने में आई। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एजाज खान जाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर जो हैं पंजाब असम्बली हैं, सूबाई असम्बली। इसके साथ यहाँ पर कुछ देर कबल हमने देखा कि शेख राशिद शफीक साहब जो MNA है यहाँ के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। शेख रशीद साहब ने भी इस कन्वेंशन में आना था, लेकिन वो इसमें किसी मसरूफियत की वजह से नहीं पहुँच सके। इसके साथ राजा राशिद हफीज़ साहब MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि कारकुनान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एजाज खान जाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बराह रास्त इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो आज ये तंजीमी कन्वेंशन है इसकी कितनी तैयारी मुकम्मल है, चूँकि रावलपिंडी में जो है वो लॉन्ग मार्च ने पड़ाव करना है या आगे इस्लामाबाद में जाना है, ये यही बताएंगे। क्योंकि बहुत सी चैमगोइयाँ जो है वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि शायद अगर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ादी लॉन्ग मार्च है वो पिंडी के अंदर पड़ाव करेगा। किस किस जगह पे पड़ाव करेगा? एजाज खान जाजी साहब MP है मेरे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाजी साहब पहले तो बताइएगा कि तैयारियाँ क्या है कि पिंडी की आवाम जो है वो किस कदर बाहर निकलेगी सड़कों पर, बाहर निकालने में आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके दीगर MPAs की ज़िम्मेदारी है कि किस हद तक लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होंगे, और पिंडी में अगर इस्लामाबाद में दाखिल होना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ग़ुलामी ना मंजूर का एक नारा लगाया था, अभी जो हकीकी आज़ादी मार्च का मार्च लेके आ रहे हैं, तो पिंडी में हम कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरी रावलपिंडी की वाम एक पेज पे आ चुकी है। क्यों कि ये सियासी जंग नहीं है, वाम को पता चल चुका है ये इस्लाम के किले पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग है, जो इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि पिंडी वाले ये समझते हैं कि इमरान खान के बाद पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं, सबसे बढ़ के जो फ़र्ज़ है वो पिंडी की वाम का है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इमरान खान साहब पिंडी में एंटर होंगे तो कचहरी चौक से लेके फैज़ाबाद तक इंशाअल्लाह ताला आप भी देखेंगे, आपका कैमरा भी देखेगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मन भी देखेंगे कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला एक लीडर बन चुके हैं इस कौम के, और 22 करोड़ जो वाम है वो एक कौम बन चुकी है। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा मुझे इसके साथ कि क्या वजह है कि लॉन्ग मार्च जो है वो सुस्त रवि का शिकार है? हमने देखा कि आज 5 दिन हो गए हैं, लॉन्ग मार्च जो है वो अभी गुजरांवाला में पहुंचा है। खान साहब आते हैं, तकरीर करते हैं और फिर वापस लाहौर चले जाते हैं। तो क्या वजह है कि उसको मुतवातर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? इसकी क्या किसी मसनद इशारे की तरफ तो अंदिया नहीं है कि जी वेट कर रहे हैं कि शायद कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये भी चैम गोई हैं, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि ये सियासी जंग नहीं है, तो हमें खान साहब ने पिंडी के मोर्चे पे ड्यूटी लगाई है। हमारा जितना फोकस है वो अपने काम पे है और इस रावलपिंडी शहर के ऊपर है। वो जो कंटेनर पे आ रहे हैं वो कायदीन हैं, इसका जवाब वही आपको दे सकते हैं। ना हमने TV देख रहे हैं इन दिनों में, ना सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम देख रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों का जो फ़र्ज़ है वो उनको बता रहे हैं कि किला मेरा और आपका अल्लाह है, किला इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकता, कि आओ निकलो, अगर इस्लाम के किले पाकिस्तान को ज़ात सही मानों में आज़ाद करवाना है तो लीडर अल्लाह ने दे दिया है। और मैं पिंडी की हद तक ये देख रहा हूँ, बल्कि दूर तक देख रहा हूँ, पिंडी की हद तक मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे कोई जमात नहीं है, यहाँ पे ना PTI है, ना मुस्लिम लीग है, ना जमात इस्लामी है, ना पीपल पार्टी है। वो सारे एक पेज पे आ गए हैं और सब ने ये मान लिया है कि सच्चा और दलेर लीडर इमरान खान है, जो सही मानों में इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इस्लाम के किले को बल्कि इस पाकिस्तान की पिसी हुई वाम को भी इंशाअल्लाह ताला आज़ाद करवाएंगे। जी, आपने इनकी बात सुनी। मेरे साथ एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे कि ये इस्लामाबाद में दाखिले के लिए, ज़ाहिरी बात है फैज़ाबाद जो है वो इस्लामाबाद का संगम है, इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اسلام آباد میں داخلے کے لیے اصل میں یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے عمران خان کی قیادت میں ہو رہا ہے. ہمارا لیڈر جب جہاں پہنچے گا ہم اپنے لیڈر کے شاندار استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہمارے لیڈر کا حکم ہوگا, جو ہمارا لیڈر کہے گا, ہم اپنے لیڈر کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ ہر مقام پہ انشاءاللہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ لیڈر کا کام ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے, اس نے اسلام آباد جانا ہے, پنڈی کے اندر بیٹھنا ہے, کتنے دن بیٹھنا ہے, 10 دن بیٹھنا ہے, 20 دن بیٹھنا ہے, مہینہ بیٹھنا ہے. یہ قوم عمران خان کے پیچھے چل پڑی ہے. عاصم ریاض یہ بتائیے گا, عاصم ریاض آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عاصم ریاض یہ بتائیے گا, آپ نے مقامی جو ایم پی ہیں راولپنڈی سے اعجاز خان جازی ان سے گفتگو کی, فیاض الحسن چوہان صاحب کدھر ہیں؟ فیاض الحسن چوہان صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 روز سے بہت ایکٹیو ہیں تنظیم سازی میں, اور خاص طور پہ کیمپس لگائے ہیں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں. نظر نہیں آ رہے, کدھر ہیں وہ؟ ان کا پتہ ہے کوئی؟ پرائیورٹی پہ عوام کو رکھا ہے, اپنی ذات کو نہیں رکھا. جو لیڈر جہاں تک چلا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں مختلف جگہوں پر کیمپس لگائے گئے عمران ٹائیگرز کی جانب سے, دیگر فیاض الحسن چوہان صاحب ہم نے دیکھا کہ ان کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن آج اتنا اہم کنونشن تھا یہاں پہ ہمیں وہ نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ قائدین سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو تنظیمی جو ہے اجلاس تھا, یہاں پہ تنظیم کے ورکرز کو بلایا گیا تھا, اور میرا نہیں خیال شاید چوہان صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گی, بلکہ کل بھی انہوں نے ایک یہاں پہ ورکرز کنونشن خود بھی کیا ہے. سارے جس طرح بھی اعجاز خان جازی صاحب نے کہا کہ نہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نہ ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ تو دن رات لگے ہوئے ہیں کہ اپنا لیڈر. جی یہ لوگ, ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہو گیا. عاصم ریاض ٹھیک ہے, راولپنڈی میں موجود ہیں. راولپنڈی سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے براہ راست ہمارے کورسپونڈنٹ عاصم ریاض, جو کہ اس وقت جو تیاریاں ہو رہی ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو ویلکم کرنے کے حوالے سے. شیخ رشید احمد صاحب جو کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, اس وقت یہ نہیں پتہ چل رہا کہ شیخ رشید صاحب کا اپنا بیانیہ کیا ہے, یا اپنی جماعت ان کی کدھر ہے, یا ان کا اپنا موقف کیا, اور یا جو راولپنڈی کے وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں, راولپنڈی میرا شہر ہے, اپنی ان کی سمجھ نہیں آ رہی کچھ. اس وقت وہ صرف اور صرف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں, اور کوئی ان کا معاملہ نہیں. اصل میں ان کو تو پتہ ہے نا کہ میں اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا تو پھر میرا جو سیاسی قد کاٹ ہے اس میں کمی ہوگی. مطلب عمران خان کے علاوہ بھی ان کا سیاسی قد کاٹ کافی بہتر تھا. نہیں دیکھیے, وہ اس وقت بہتر تھا جب وہ کسی زمانے میں منظور نظر ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب بھی شاید وہ منظور نظر ہو. گیٹ نمبر 4 کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں. ہاں, تو اب بھی گیٹ نمبر 4 کے ساتھ تعلقات میرے خیال میں کچھ, ہماری اطلاع یہ ہے کہ چند مہینوں میں ان کے ساتھ کوئی رابطہ گیٹ نمبر 4 والوں نے نہ کیا, نہ انہوں نے کیا. انہوں نے شاید کوشش کی ہو, یہ تو ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے میرے خیال میں اب تک یہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے. ادروائز جب وہاں سے گیٹ نمبر 4 سے جب کوئی ٹھنڈی ہوا کا کوئی, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے نفر رحمان صاحب, یہ چیز تو طے شدہ ہے کہ جب تک آپ معاملات نہیں یس کریں گے تو شیخ رشید سے بہتر اس ساری صورتحال کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا بحیثیت سیاسی ورکر, سیاسی لیڈر اور امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہنے. تو کوئی شک نہیں ہے, مطلب کہ ان کے بغیر آپ معاملات تو شیخ رشید صاحب کیوں نہیں سمجھاتے خان صاحب؟ دیکھیے میرے خیال میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس ذہن کے مالک ہیں کہ وہ اپنی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ معاملات کیلکولیشن ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہے؟ دیکھیے ایک تو بتاؤں میں آپ کو کہ بہت سی چیزیں پہلی دفعہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جو چیزیں آپ کو تلخ یا آپ کو ناکام نظر آئی ہوں, ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مستقبل میں بھی وہ آپ کو ناکامی ہی نظر آئے. تو عمران خان صاحب جس طریقے سے لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں الیکشن کی حد تک اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے, لانگ مارچ میں تعداد بہت کم ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب الیکشن ہوتا ہے ہر جگہ جہاں ہوتا ہے وہ جیت جاتے ہیں. سیٹیں ہیں نا. دیکھیے اگر انہی کی سیٹیں ہیں, اگر ان کی بیانیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تو پھر تو ان کو ہار جانا چاہیے تھا نا. تو اس کا مطلب ہے اگر ان کی سیٹیں ہیں بھی لیکن ان کے مخالفین تو کھڑے ہوتے ہیں نا, حزب اختلاف کے لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, تو پھر اگر وہ لوگوں کو ان کا بیانیہ پسند نہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکنیکلی کہ پی ڈی ایم کو لوگ ووٹ دیں, لیکن لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیے کرم ایجنسی جیسی سیٹ وہ جیت گئے جہاں پر وہ گئے بھی نہیں. اچھا پھر دیکھیں پشاور کی سیٹ غلام احمد بدور سے وہ جیت گئے. احمد ولی خان سے سیٹ جیت کے چرسدہ کی مولانا قاسم صاحب سے جو کہ بہت زیادہ معتبر سمجھے جاتے ہیں مردان میں, ان سے سیٹ جیت گئے. اکثر لوگ پختونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے قوم پرست ہیں, اگر قوم پرست ہوتے تو احمد ولی خان جیت جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پختون بڑے مذہب پرست ہیں, اگر مذہب پرست ہوتے. یہ بات آج بھی کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ آج بھی جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ لاڈلے ہیں. اگر یہ بات کوئی پختون کرتا تو اس کے لیے معاملات کچھ اور ہوتے, اس کے لیے قانون کچھ اور ہوتا.
ٹھیک ہے وہ ان کی رائے ہے، لیکن دیکھیے اصل میں دیکھیے لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کراچی میں وہ جیت جاتے ہیں، سندھ میں وہ جیت جاتے ہیں، پنجاب میں وہ جیت جاتے ہیں. اگر پنجاب میں اگر کہیں ہارتے بھی ہیں تو جو مارجن ہوتا ہے ہارنے کا بہت کم ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگ عمران خان صاحب کی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں اپنی والد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی عیادت تھوڑی کی، دیر آج پہلے. پریس کانفرنس بھی انہوں نے کہا جی کہ جو اہم تقرری ہے اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو وہی ہے کہ وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوگی، وہ آئینی اور قانونی اعتبار سے طریقے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہی کریں گے. مطلب دو ٹوک موقف ہے اس کے اوپر، کوئی بیچ والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں. اور بڑی سخت گفتگو بھی کی انہوں نے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے تو اتنا بڑا تماشا بن جائے. پاکستان میں تماشا بن جاتے ہیں ہمیشہ. آپ نے دیکھا نوٹیفیکیشن کا معاملہ آپ نے 3-4 مہینے تک وہ لٹکتا رہا. اب دیکھیں نوٹیفیکیشن تقرری کون بنے گا آرمی چیف، کون ہوگا، کون بنے گا، کون بنے گا آرمی چیف، کھیل رہی ہیں میں سارے. موجودہ حکومت کی سنجیدگی کا بھی آپ سے ذکر کروں گا اور بات چیت کروں گا، کیونکہ سنجیدگی جس طرح سے میں سوچ رہا ہوں، یا تو حکومت مطمئن ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، اس سے ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے اس کا بیک اپ بنایا ہے، یا جو رانا ثناء اللہ صاحب کو حکیم رانا ثناء اللہ صاحب کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہ اس سے نبٹ لیں گے. کیونکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے جب وہ بھی اس ٹائم دوسری سمت میں کھڑی ہے، خان صاحب کے مخالف سمت میں کھڑی ہے، تو پھر خان صاحب کے لیے حالات اتنے سازگار ہیں ہی نہیں ہیں. تو حکومت شاید اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہی، سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب آج اپنی کابینہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے وہ سعودی عرب سے بھی ہو کے آئے ہیں. یہ دورے کتنے اہم ہیں اور خاص طور پہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. حنیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف الرحمان صاحب وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر خارجہ اور امپورٹنٹ جو لوگ ہیں اس وقت ملک کے وفاقی حکومت کے چائنا پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہوں گی، ملاقاتیں بھی ہیں، کچھ معاہدے بھی سائن ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف واپس آئے ہیں. تو یہ دورے کتنے سود مند ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل دورے ہیں ان حالات میں. دیکھیں ایک تو میرے خیال میں انٹرنیشنلی بھی موجودہ حکومت کو اگر کہیں سے کوئی سپورٹ ملتی ہے تو یا اشارتاً یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہیں جو ریجنل پاورز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو بہت بڑا سپورٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ موجودہ حکومت کی پشت پر موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بیانات آپ دیکھیے ان کی بڑے مخالفت میں ان کے بیانات آ رہے ہیں. پھر اگر ریجنل پاورز بھی اگر موجودہ حکومت کے بارے میں کوئی اچھا تاثر دے یا اچھے اشارے دے تو میرے خیال میں موجودہ حکومت کے اعتماد میں جو ہے وہ بہت بڑا اضافہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدے ہوں گے وہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہوئے یا چائنا کے ساتھ جو ہونے جا رہے ہیں، اور چائنا تو ہمارا بے شک ہم لوگ باہر دنیا میں اپنے معاملات سدھارتے پھر ہیں، ہم لوگ معاہدے سائن کر کے آ جائیں، لیکن ملک کے اندر ملک ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک کے اندر ملک اور بنگلہ دیش کی مثالیں دی جاتی ہیں. کیسے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے دعوے جو ہے وہ پروجیبل سے چلے آ رہے ہیں. ہم دیکھیں، ہم جب سے ہم پیدا ہوئے ایک جملہ سن رہے ہیں، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم سنتے ہیں نا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ بھئی بنگلہ دیش. آج کل یہ لائن مختلف طریقے سے. اچھا آج کل کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کل کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مشکل دور سے گزر رہی ہے. یہ بھی درست ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجبور ہوئی ہے کہ آ کے پریس کانفرنس کرے. ڈی جی آئی آ کے بیٹھ گئے. مطلب کبھی تصور تھا کسی کا کہ بھئی وہ آ کے اپنے جو ادارے کی. ہم نے فیض حمید صاحب کو بھی دیکھا، بہت زیادہ میڈیا پہ آتے تھے اور گھومتے پھرتے، ان کی موومنٹس اور ساری پریس چیزیں، کانفرنس کبھی انہوں نے نہیں کی، لیکن نوٹ ہوتے تھے، وہ نظر آتے تھے. نظر آتے تھے. چاہے وہ افغانستان جا رہے ہیں، وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. دیکھیے جس کا کام اس کو ساجے. ٹھیک ہے، ان کا کام جو ہے وہ پاکستان کی جو ایک دفاعی لائن ہے سب سے پہلے، یہ وہ دفاعی لائن ہے، اس پر تو سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ ادارے کے اپنے لوگوں کو سیاسی بیانات دینے چاہیے، نہ خود کو سیاست کی نظر کرنا چاہیے، نہ کسی اور کو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہو، چاہے وہ عوام کی سطح پر ہو، جو بھی ہو. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. دیکھیے ہمارے جو حساس ادارے ہیں، اگر ہم ہر معاملے میں یا وہ خود اپنے آپ کو سیاست میں جو ہے وہ گھسیٹیں گے یا ہم گھسیٹیں گے. آپ نے کوئی ایک چیز اور نوٹ کی اس کنٹینر سے، یا جب بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب گفتگو کرتے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے سینئر لوگ موجود ہوتے ہیں،
شاہ محمود قریشی صاحب ان کے لیفٹ رائٹ پہ موجود ہوتے ہیں, فواد چودھری صاحب موجود ہوتے ہیں, اسد عمر صاحب موجود ہوتے ہیں, اور یہ سارے لوگ ذمہ دار لوگ ہیں. جس طرح کی گفتگو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کرتے ہیں, جتنا واضح موقف وہ اپناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف, باقی پیچھے کھڑا ہوا یا سائڈ پہ کھڑے ہوئے ایسے کوئی بات نہیں کرتے. وہ بڑے انہوں نے سیاست کرنی ہے آگے چل کے, اس چیز کو سمجھتے ہیں, اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو عمران خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اچھا ہوگا, اگر اچھا ہو گیا تو اس میں سارے شریک ہیں, اگر برا ہوگا تو خان آگے جائے گا. دیکھیے عمران خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی تلخ جملے ادا کرتے ہیں تو آپ کو ان کے فیس دیکھیں, آپ کو اندازہ ہے, چہرے دیکھیں. پھر وہ فواد چودھری صاحب اور قریشی صاحب پھر وہ تعویلیں پیش کرتے ہیں, نہیں جنہوں کا یہ مطلب تھا, ان کے چہرے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. میں مسلسل نوٹ کر رہا ہوں, وہ بالکل گرے ہوئے ہیں, ان کے چہرے بالکل ڈل ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یار یہ ہماری موجودگی میں ایسی گفتگو ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں آپ کا نہیں خیال کہ اس بات کا ادراک عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے ارد گرد جو لوگ ہیں شاید وہ اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر عمران خان صاحب کو پھر اپنے کابینہ پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملات تو پہلے جو چلے 3.5 سال تک تو وہ ٹھیک نہیں تھے, وہ تو ارد گرد کے لوگ مناسب نہیں تھے, اس وجہ سے معاملات اتنے بگڑے یا چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. تو کیا وہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں کیا ان لوگوں ابھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اپنے ارد گرد کوئی بہتری کی خواہش نہیں ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو, صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ معاملہ جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں واپس مل جائے اور اس حکومت سے نجات مل جائے. جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں ویسے تو ہوگا نہیں, یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے. وہ آپ نے نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس, ان کے ٹویٹ بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کا بیان بھی آپ نے سن لیا کہ کسی طور بھی الیکشن ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا, وہ اپنے وقت پہ ہوگا, جب ہوگا اپنے وقت پہ ہوگا, چاہے کچھ بھی کر لیں, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے جب لاہور سے لانگ مارچ چلا ہے, اور تعداد زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ تعداد زیادہ ہونا ہو, لیکن جو طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لانگ مارچ ہوگا, لوگ اکٹھے ہوں گے, اور جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں. جی ٹی روڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ جب گاڑیاں رک جاتی ہیں رش ہو جاتا ہے, اور مستقل نہیں ہے, آپ رک رک کے آ رہے ہیں. فائدہ مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر ہوا ہے. اور آپ نے آج مریم نواز کی پریس کانفرنس سنی, ان کے لب و لہجے میں جو اعتماد تھا, وہ اعتماد کی بنیاد جو ہے وہ لانگ مارچ میں لوگوں کا نہ ہونا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. لیکن میری ذاتی رائے, میرا ذاتی انالیسس یہ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم نے کل بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, جس کے اندر حکومت اس وقت آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کی موجود ہے, خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت حکومت پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے. یہ فیڈرل کیپٹل بالکل بہت چھوٹا سا ہے, یہ بالکل ہمارے سنگم میں فیض آباد کے ساتھ ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہے, ڈسٹرکٹ راولپنڈی پنجاب کا حصہ ہے. آپ یہاں سے ترنول کراس کرتے ہیں, آگے ٹیکسلا پنجاب کا حصہ ہے. آپ ادھر سے بارکو کراس کرتے ہیں, مری پنجاب کا حصہ ہے. اگر خان صاحب 10,000 8,000 لوگوں کے ساتھ پنجاب میں داخل ہو جاتے ہیں, پنجاب سے مراد راولپنڈی میں داخل ہو جاتے ہیں, ٹیکسلا میں داخل ہو جاتے ہیں, تو وہاں سے خیبر پختونخوا سے یا باقی پنجاب کے علاقوں سے لوگوں کا اس مارچ میں شامل ہونا کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. اگر 10-20 ہزار لوگ لے کے آ جائیں تو پھر وفاقی حکومت کے لیے روکنا ممکن سی بات ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے, اور یہی اسٹریٹجی بھی لگتی ہے. یہی وجہ ہے جب رانا ثناء اللہ جو ہے آپ کو بڑے تلخ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر آپ کو DGI کی پریس کانفرنس میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, کسی کو پاکستان کو عدم سیاسی استحکام کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ وہ میسج ہیں جو بار بار ان کو دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ اسلام آباد نہ آئیں, اسلام آباد نہ آئیں, کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں اور اگر 20,000 بندہ بھی 2 لاکھ اور دیکھیں, وہ اپنے ساتھ مارچ میں 5,000 لوگ بھی لاتے ہیں, وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ وہاں سے کس طرح سے لوگ آتے ہیں, اور یہ تو کیپٹل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیپٹل میں 20,000 لوگ آ کے بیٹھ گئے تو پھر واقعی حکومت بیٹھنا بھی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بٹھا دیں ان کو جو مناسب جگہ دی ہے, لیکن یہاں پر بیٹھنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر تو بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ آزادی حاصل کر کے جائیں گے. آزادی اب کیسے حاصل کی جائے گی, آئینی اور قانونی طریقہ کار ہی اپنانا پڑے گا نا, اور تو کوئی راستہ نہیں ہے بظاہر. یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں, کل بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی, اور صوبائی وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب کے, انہوں نے کہا جی کہ ہر طرح سے ہم لوگ اسلام آباد تک پہنچیں گے اور آئیں گے. ان سے بھی ہم نے بات کی. جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد کے اندر بھی ظاہری بات ہے ادارے ہیں نا, اور فوج کی مدد لینے کی بات وفاقی وزیر داخلہ پہلے کر چکے ہیں. آرٹیکل 245 کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ رینجرز FC اور فوج ڈپلائے کی جائے گی, اور اسلام آباد کا ریڈ زون بھی بڑھا دیا انہوں نے. وہ تو بتا چکے ہیں کہ پہلے پولیس ہوگی, بعد میں FC رینجر, اور پھر آرمی ہوگی. وہ تو پہلے بتا چکے ہیں, اپنی حکمت عملی وہ بتا چکے ہیں. یہی تو وہ خطرناک صورتحال ہے کہ سر, جو میں چاہتا ہوں کہ بات وہاں تک نہ جائے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی تشدد کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو دیکھیے عوام بھی پاکستانی ہے,
पुलिस वाला भी पाकिस्तानी है, रेंजर जो भी तैयारियां पाकिस्तानी अभी है। हमने दिखाई और ये बताई हैं, हाँ ये खतरनाक है, नहीं होना चाहिए इस तरह बिल्कुल। और सियासत में तशद्दुद की बात जब आ जाए तो सियासत तो फिर नहीं रही ना, फिर तो आप किसी और तरफ मामले लेके जाना चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब मेरा ख्याल है कि जो संजीदा लोग हैं, हर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी पार्टियां या जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी इदारे हैं, संजीदा लोगों को सामने आकर इस बात को किस संजीदा लोगों की आप बात करते हैं? कौन वो संजीदा, देखिए, आपकी कोई- नजर में संजीदा कौन हो सकता है? देखिए ऐसा भी नहीं है कि सब के सब जो है वो अल्लाह मियाँ के गाय हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब के सब करप्ट है, ऐसा भी नहीं है कि सब के सब गलत लोग हैं। बहुत से अच्छे लोग हर पार्टी में पाए जाते हैं, हर पार्टी में पाए जाते हैं, हर इदारे में पाए ये जाते हैं। जिम्मेदारी देगा कौन और ये जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए हालात और वाक़यात जो है ना, कभी कभी खुद से लोगों को आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। ये हालात की जो एक हालात भी खुद ब खुद लोगों को बनने पर मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बैठ कर बात करना और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको ये बात समझनी होगी कि तशद्दुद का रास्ता जो है और मैं किसी ये भी समझता तौर हूँ- नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, आपकी राय इस पे आप मुझे बताइएगा कि खान साहब ये जो इस वक्त मार्च में ये जो लेट होना है या इसको मज़ीद लंबा करना है, पहले 4 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, अब लगता है कि शायद 6 या 7 या 8 भी हो सकती है। तो ये शायद कोई टाइम गेन करने का मकसद यही है कि कोई मामला या नोटिफिकेशन हो जाए, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को ताकि सब, फैसला हो जाए। ताकि कोई बैठ के ये बात जो है हल करवा दे। और मेरी अपनी राय और मेरा अपना ख्याल है कि बात उसी तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नीफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा रिपोर्टर्स कॉर्नर। हमने कोशिश की कि जो इस वक्त का लॉन्ग मार्च है, जो इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं, मामलात कोई बेहतरी की तरफ जाएं, बेहतर तरीके से चीज़ें सेटल हो जाएं, हल हो जाएं। अगर इस्लामाबाद आ जाते हैं और मामलात डेडलॉक का शिकार रहते हैं, बातचीत नहीं होती, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और सिर्फ अंदर इस्लामाबाद में दाखिल होना ही मकसूद होता है, तो फिर चीज़ें कंट्रोल करनी वफाकी हुकूमत के लिए भी और लॉन्ग मार्च करने वालों के लिए भी मुश्किल हो जाएंगी। फिर कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर ख़दशा ज़रूर रहेगा कि हालात कुछ ना कुछ ख़राब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए कुछ ना कुछ आपको फ़ैसला करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। और जो भी इंशाल्लाह इसकी अपडेट्स होंगी, जो भी सूरत हाल होगी, खैबर नेटवर्क पे आप लोगों को हम लोग अपडेट करते रहेंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।